ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا ہے۔ کہ ہم نے تمہارے جو جوڑے بنائے ہیں تم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنے ہو، فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ہم نے پیار، محبت اور الفت کو رکھ دیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر جو الفت اور جو پیار اور جو محبت جو اسلام نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی موضوع کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل جو ہے ہم تلاش کریں۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کو نہیں سمجھا گیا۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے اس کو بس کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ خاندانوں کا جڑنا، اس کو اللہ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ جب تربیت نہیں، جب نبھانے کا طریقہ کار نہیں پتا، تو پھر رشتے ٹوٹتے ہی ہیں۔ ایک بندے کو ایک چیز کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، وہ اس کی قدر کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، کہ جو بنیاد اسلام نے بتائی تھی اس بنیاد کو نہیں جوڑا گیا ہے۔ وہ بنیاد دین ہے، وہ بنیاد تقوی ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ اسلام کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے لڑکی والوں کے لیے کہ جب تم نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے،
اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، جب تمہارے پاس ایک ایسا رشتہ آیا ہے جنہوں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کیا ہے، من ترضون خلقہ ودینہ، جس کے دین اور اس کے اخلاق نے تمہیں خوش کر دیا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، تو فرمایا فزوجوہ، پھر اس لڑکے کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کو کر دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ دین موجود تھا، اچھے اخلاق موجود تھے، آپ نے دین کو بھی نظر انداز کر دیے، اچھے اخلاق کو بھی نظر انداز کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ پھر تمہارے اوپر عذاب کیا نازل کرے گا، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، پھر معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ زمین کے اوپر فساد بھی پھیلے گا اور اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ بھی پھیلے گا۔ ایک شخص ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی، فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی عورت کے ساتھ رشتہ جوڑنا جو ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا جو ہے، وہ 4 اوصاف کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، اور اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اور چوتھی چیز اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اب ان چاروں میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کا حسب و نسب نہیں ہے، کسی کے پاس حسن و جمال نہیں ہے، کسی کے پاس دین نہیں ہے، آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ آپ نے بنیاد کیا چیز بنانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم نے دین کو ترجیح دینا ہے کہ اس کے پاس دین کتنے ہیں، اللہ کی توحید بھی ہے اس کے پاس نہیں یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش نصیب اس شخص کو کہا ہے۔ خوش نصیبی کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں وہ دنیا کے اندر سعادت مند شخص ہے، سعادت مند۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں، پہلا شخص کون سا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، جس کو اللہ رب العزت نیک بیوی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سعادت کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے کہ جس شخص کو اللہ نے نیک بیوی عطا کی، والمسکن الواسع، اور اس کو اللہ رب العزت نے کشادہ رہائش دے دی ہے، اس کا گھر کھلا ہے، والجار الصالح، اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ ایک نیک انسان ہے، اس کا پڑوسی اچھا ہے، والمرکب الحنی، اس کے پاس اچھی سواری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں وہ دنیا کا سعادت مند انسان ہے، سعادت مند انسان ہے۔ اچھا، اب دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے تعلق جوڑنا ہے، شادی کا تعلق، تو لڑکی کو 6-7 سال اس نے درس نظامی کے اندر لگائے ہوں، یہ دین ہے۔
یا لڑکے نے 6-7 سال درس نظامی کے اندر لگائے ہوں، کوئی اچھا خطیب ہو، احادیث کی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے اس نے، یا اس کی داڑھی بہت لمبی ہے، یہ دین ہے؟ معذرت کے ساتھ صرف یہ دین نہیں ہے۔ صرف پڑھنے کے ساتھ کوئی بندہ دیندار نہیں بن جاتا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بے شک یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہیں، داڑھی دین کے اندر شامل ہے۔ اگر اس نے احادیث کی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کے علم کو جانتا ہے، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اصل دین کیا ہے کہ اس شخص کی زندگی کے اندر کتنا دین ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس نے اپنی جو پڑھا ہوا تھا قرآن مجید کی آیات کو سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا ہے، اس کی اپنی زندگی کے اندر کردار کیا ہے۔ وگرنہ ہم نے 7 سال پڑھے ہوئے لوگوں کو بے نماز دیکھا ہے، لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والے لوگوں کو ہم نے بے نماز دیکھا ہے۔ تو دین کیا ہے کہ اس کی عملی زندگی کے اندر دین کتنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنیاد ہے نکاح کی، جب اس بنیاد کو چھوڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین کے اندر فتنہ بھی پھیلے گا، زمین کے اندر فساد بھی پھیلے گا۔ یہ نہیں سکھایا گیا، جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا ہے، گھر برباد ہو کے رہ گئے، آئے روز طلاقوں کے معاملات ہیں، آئے روز گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور فسادات ہیں۔ اور دوسری چیز جو اسلام نے بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ کے اندر جو آپ نے پورے دین کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں میرے صحابہ امت کے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا تم نے، کہ تمہارے گھر کے اندر کسی کی بیٹی آئی ہے، کسی کی بہن آئی ہے، اب اس کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امان کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے، تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنے عورتوں کے بارے میں۔ اور خطبہ نکاح کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، 4 آیات پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح کے اندر، 4 آیات کے اندر بھی ہی اللہ رب العزت نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب ہے؟ ان آیات کے اندر تقوی اور پھر اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کا خطبہ نکاح کے اندر شامل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں شامل کی گئی ہیں؟ اس کا کوئی فلسفہ ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ ایک طاقتور ہیں، آپ کے ماتحت ایک مجبور انسان ہے، تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر بھی ایک طاقت والی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا، آپ نے اس صحابی کو جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا تم اس کے مالک ہو، تمہارا بھی کوئی مالک ہے، تم اس کے مالک ہو، اس غلام کے، تمہارا بھی کوئی مالک ہے، آج تمہارے پاس طاقت ہے، تم اس کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو، لیکن کل کو تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، وہ مالک تم سے پوچھے گا، اس ظلم کا حساب لے گا۔ تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسلام نے کیا بتایا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر نہیں چلتے تو لازمی ہی اس کو چلانا ہے، رکھنا ہے تو پھر بھی احسان کے ساتھ، چھوڑنا ہے تو پھر بھی احسان کے ساتھ، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نہیں، رکھنا ہے تو پھر بھی احسان کے ساتھ، چھوڑنا ہے تو پھر بھی احسان کے ساتھ۔ اسلام کا تو
جو طلاق دینے کا طریقہ کار، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کو ناپسند کیا گیا ہے، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کا طریقہ کار اتنا خوبصورت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو معاہدہ تھا نکاح کے وقت کیا گیا تھا، اس کو نہیں سمجھا گیا، اس وجہ سے گھر برباد ہوئے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، وہ ہے کہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، جو کہ نہیں رکھا جاتا پھر معاشرے بگڑ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے سرما لگایا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگایا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ذرا صاحب خیر ہے، آج سرما لگایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس طرح میرا دل کرتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے سجے سنورے مجھے خوبصورت بن کے دکھائی دے، اسی طرح میری بیوی کا دل بھی کرتا ہے کہ میں اس کے لیے خوبصورت بنوں، میں اس کی پسند کا لحاظ رکھوں۔ تو میں نے تو اس لیے سرما لگایا ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ خامد کی ساری زینت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس نے کسی شادی پر جانا ہے، جب اس نے کسی فنکشن پر جانا ہے، جب اس نے دوست احباب کے ساتھ جانا ہے، اور بیوی کی ساری خوبصورتی اس وقت نکلتی ہے جب اس نے بازار میں جانا ہے، یا کسی شادی پر جانا ہے، یا کسی فنکشن کے اندر جانا ہے، ساری خوبصورتی اس وقت نکلتی ہے۔ اللہ کے اسلام کیا کہتا ہے کہ بیوی کی خوبصورتی کو دیکھنے کا اصل حقدار اس کا خامد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا میں سے بہترین خزانہ عورت ہے، بہترین خزانہ۔ کیسے عورت ہے؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے خامد تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، وہ اس کے لیے سجتی سنورتی ہے۔ ابو معاویہ ایک محدث گزرے ہیں، جب ان کی شادی ہوئی نا تو اپنی بیوی کے پاس گئے تو بیوی نے روک دیا، کہنے لگی یا معاویہ امہل، رک جاؤ، مہل، رک جاؤ، یا معاویہ رک جاؤ۔ رک گئے، بیوی نے خطبہ نکاح، جو نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھا، اس کے بعد ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا انی امرأۃ غریبۃ، اے میرے سر کے تاج، اے میرے خامد، میں آپ سے اجنبی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کی پسند کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی ناپسند کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے وہ چیزیں بتا دیں جو آپ کی پسند ہوں، تاکہ میں وہ کام کر کے، میں وہ چیزیں اپنا کر آپ کی محبت حاصل کروں۔ اور آپ مجھے یہ بھی بتا دیں وما تکرہ، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، فَأَتْرُكُهُ، تاکہ میں اس کو چھوڑ کر آپ کی محبت حاصل کروں۔ ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت بنے نا، تو یہ اپنے شہزادے تھے اپنے خاندان کے، ان کی بیوی کے پاس ایک ہار تھا ہیروں کا۔ خلیفہ وقت بنے تو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ یہ ہار اب تم اتار دو اور اس کو بیت المال کے اندر جمع کروا دو۔ بیوی نے ہار اتارا اور بیت المال کے اندر جمع کروا لیا، اور عذر کیا پیش کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمانے لگے کہ معاشرے کی ہر عورت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا ہار پہنے، اور میرے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ میں ہر عورت کو یہ ہار مہیا کروں، اس لیے میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں تمہارا ہار اتروا دوں، تم بھی عام عورتوں کی طرح رہو۔ اس نے ہار اتارا اور بیت المال کے اندر جمع کروا دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، وقت گزرتا گیا، عمر بن عبد العزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، فوت ہو گئے۔ بیت المال کا نگران وہ ہار لے کر دوبارہ ان کی بیوی فاطمہ کے پاس آئے
اور کہنے لگا کہ یہ ہار آج تک اسی طرح محفوظ ہے جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کروایا تھا. لیجیے اب آپ کے خامد آپ کے پاس نہیں رہے، آپ یہ ہار لیں، اس کو آپ پہنیں، زیب تن کریں، اس کو آپ اپنی زینت بنائیں. یہ آپ کا ہار ہے. خلیفہ کی بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس کو واپس لے جاؤ، بڑا میرا خامد دنیا سے چلا گیا ہے، مرو مٹی نیچے چلا گیا ہے، لیکن میرے دل کے اندر میرے خامد کی محبت، میرے خامد کے ساتھ کی گئی وفا اور معاہدہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے. اب میں ساری زندگی اس کو اپنے گلے کے ساتھ نہیں لگاؤں گی، جس کو میں نے اپنے خامد کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے، وفا کرتے ہوئے اتار کر بیت المال کے اندر جمع کروایا تھا. یہ تھی وفائیں، یہ تھی محبتیں جن کی وجہ سے گھر چلتے تھے. اس معاہدے کی پاسداری کی جائے اور ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھا جائے، تب معاشرے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو گھریلو خاندان کے اندر ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی بنایا ہے. ایک خوبصورت تشبیہ دی اللہ رب العزت نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس کیا کرتا ہے؟ تمہارے جسم کے اندر کوئی خامی ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا، لباس اس خامی کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو چھپاتا ہے. خامد کی یہ بات کہہ کر اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کی ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہ کریں، اپنے تنہائی کے معاملات کو دوسروں کے سامنے ڈسکس نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ان من اشر الناس، قیامت والے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، سب سے بدترین شخص عورت وہ ہوگی، سب سے بدترین مرد وہ ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، پھر انہوں نے اپنے تنہائیوں کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر یہ بدترین لوگ ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے جو تشبیہ دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی، ایک دوسرے کے رازدان. دکھ درد کے ساتھی کیسے بننا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں دکھ درد کے ساتھی کیسے بنتے ہیں؟ وہ کون سی وفا تھی، وہ کون سا پیار تھا بیوی نے اپنے خامد کو دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حالت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے، ایسی حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست احباب کے پاس نہیں گئے، آپ اپنے گھر کے اندر لوٹے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر آئے ہیں اور آپ نے فرمایا سیدہ خدیجہ کو زملونی، مجھے چادر اڑا دو. سیدہ خدیجہ نے چادر اڑا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. انہوں نے پوچھا میرے سر کے تاج کیا معاملہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور اس وقت سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر آپ اوصاف گنوائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لتصل الرحم، اللہ کے پیغمبر آپ تو صلہ رحمیہ کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کے کھلانے والے ہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اس بیوی کی وفائیں اتنی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، سیدہ خدیجہ کھانا لے کر جا رہے ہیں، اوپر سے جبرائیل آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام. جبرائیل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ جو عورت آ رہی ہے نا ان ہذہ خدیجہ، یہ آپ کی بیوی جو خدیجہ عورت آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو میں آج جو پیغام لے کر آیا ہوں نا، جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اس عورت کو میں جبرائیل کا بھی سلام کہیے گا اور اللہ رب العزت کا بھی سلام کہیے.
اور پھر خوشخبری سنائی. فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کو آپ خوشخبری سنائیں اس عورت کو کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے لیے، آپ کی اس بیوی کے لیے جنت کے اندر موتیوں کا ایک گھر بنایا ہے. کیوں بنایا تھا؟ انہوں نے وفاؤں کی انتہا کر دی. ایسی وفا شعار بیوی، وفادار بیوی کہ وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہے. ساری زندگی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن سوال کر لیا، اللہ کے رسول تو عورت آپ کی زندگی میں آئی، آ کے چلی گئی، آپ اس کو بھولتے نہیں ہیں، اس کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بھلا محبتیں عائشہ کے ساتھ ہی تھیں، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کی مثل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس نے مجھے اس وقت اپنا سارا مال دے دیا تھا جب ساری دنیا نے مجھ سے اپنا مال، میرا مال بھی چھین لیا تھا. اس نے میرے ساتھ اس وقت وفائیں کی تھی جب ساری دنیا میرے ساتھ جفائیں کر رہی تھی. یہ وہ وفائیں تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں بھولے ہیں. ایسے وفادار ہونا چاہیے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اللہ کے رسول میرا خاوند ابو سلمہ دنیا سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، مجھے پریشانیاں بہت ہیں، اپنے خاوند کی محبتیں مجھے بہت ستاتی ہیں، اس کی وفائیں مجھے بہت ستاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. دعا کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا اللہ اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر عطا کر اور مجھے اس کا نعم البدل دے دے. سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتی تھی نا تو میں اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑاتی تھی کوئی ایسے اچھے اخلاق والا کوئی اور شخص بھی ہے کہ جو مجھے نعم البدل ملے گا. ایسا شخص مجھے اپنے خاندان کے اندر نظر نہیں آتا تھا. پھر میں سیدہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی رہی حتیٰ کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا. اس دعا کی برکت سے میں تو خاندان میں ڈھونڈتی تھی کوئی اچھے اخلاق والا، مجھے اللہ نے ایسی شخصیت دے دی جس جیسا اخلاق اللہ رب العزت نے قیامت تک بعد میں کسی کا اخلاق ایسا بنانا ہی نہیں. دکھ درد کے ساتھی کیسے بنتے ہیں. حدیبیہ کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، معاہدہ ہو گیا ہے. ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے. معاہدہ ہو گیا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں. بظاہر ایسے لگتا تھا کہ ہم نے ان سے مرغوب ہو کر جو ہے نا وہ معاہدہ کیا ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ اپنی جانوروں کو ذبح کر دو، قربانیوں کو ذبح کر دو جو ساتھ لے کر آئے. کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اب وہاں پر ابو بکر بھی موجود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مقام ہے، پچھلے جمعے کے اندر ہم نے بیان کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر بن خطاب بھی موجود ہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے عمر بن خطاب کا. سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں اس مقام پر. ان کی شان، رفعت اور بلندی کیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کے پاس نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، فوری اپنے گھر کے اندر گئے اپنی بیوی کے پاس، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جا کے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کر دے. کوئی بھی نہیں اٹھا. سیدہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول آپ نے اپنا ذبح کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے اپنے جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائی، اس کو ذبح کیا. پیچھے سارے صحابہ کرام نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہماری حالت کیا ہے؟ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟
ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ بندہ ہر شخص کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا ہے. بیوی نے خاوند کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا ہے. بیوی خاوند کے ساتھ مشورہ کرے گی یا خاوند بیوی کے ساتھ مشورہ کرے گا تو پھر اس کو جو القابات دیے جاتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. حالانکہ یہ عین اسلام ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کیے ہیں. جب آپ پریشان ہوئے آپ اپنے گھر کے اندر آئے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. جب ان کو نہیں اپنایا گیا تو پھر گھروں کے اندر سے سکون اٹھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا تعلیمات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.